بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام قبول کرتا ہے۔ یہ قریشی تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا رضائی بھائی تھا۔ اسلام پر سختی سے کار بند رہنے والا عبداللہ جلد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد حاصل کر لیتا ہے۔ یہ پڑھنا لکھنا جانتا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیگر صحابہ کرام کے ساتھ کاتب وحی مقرر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ پر وحی کا نزول ہوتا تو فوراً بعد کسی نہ کسی کاتب وحی کو طلب فرماتے اور جو آیات نازل ہوتی انہیں فوراً عملہ کروا دیتے۔ ایک مرتبہ سورۃ المومنون کی آیت نازل ہوئی، انہیں فوراً عملہ کروا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ سورۃ المومنون کی آیات نازل ہوئیں تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاوا بھیجا۔ اس نے جان بوجھ کر غلط آیات لکھ دی اور مرتد ہو کر مکہ مکرمہ بھاگ گیا۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر اس نے اپنے پرانے دین کو اپنانے کا اعلان کر دیا اور لوگوں کو بتایا کہ اس نے کس طرح قرآن کریم میں تحریف کرنے کی کوشش کی ہے۔ فتح مکہ مکرمہ کے روز جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے حکم جاری فرما دیا کہ 8 مرد اور 3 عورتیں ایسی ہیں جن کو ہر حال میں قتل کر دیا جائے۔ ان 8 مردوں میں ایک عبداللہ بن سعد بن ابی سرح بھی شامل تھا۔ اعلان ہوا کہ یہ لوگ اگر غلاف کعبہ کے ساتھ بھی چمٹے ہوئے ہوں تو بھی ان کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم آپ کے عفو درگزر اور اعلیٰ اخلاق کو ملاحظہ کریں کہ ان بڑے بڑے مجرموں میں سے بھی بعض لوگوں کو معاف کر دیا گیا۔ فتح مکہ مکرمہ کے روز یہی عبداللہ بن سعد بن ابی سرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور ان سے امان طلب کرتا ہے۔ وہ ان کے گھر میں چھپ جاتا ہے۔ جب تھوڑا سا وقت گزر جاتا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے عفو درگزر اور معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک خاموش رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کی گئی ہے۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کا جرم کوئی معمولی نہ تھا۔ اس شخص نے اسلام اور وحی کے پورے نظام کو ڈھانے کی کوشش کی تھی۔ یہ شخص کسی بھی صورت میں معافی کے قابل نہ تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھیے کہ آپ خاصی دیر تک خاموش رہتے ہیں اور پھر ارشاد ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے، اسے امان دی جاتی ہے، اس کی معافی قبول ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ نے اسے معافی دی اس کی سزا موت منسوخ ہو چکی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے اس بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ بن سعد بن ابی سرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ عفو درگزر سمیٹتے ہوئے واپس چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارد گرد صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا سمجھدار آدمی نہ تھا جس دوران میں نے کوئی جواب نہ دیا تھا، اسی اثنا میں اسے قتل کر دیتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اشارہ فرما دیتے تو ہم اسے قتل کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی کسی کو اشارے سے قتل نہیں کیا کرتا۔ ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں، آنکھ کا وہ اشارہ جو خیانت پر مبنی ہو منصب نبوت کے شایان شان نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نصرانی دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاتب وحی مقرر ہو گیا اور کچھ دنوں بعد وہ اسلام سے مرتد ہو کر پھر نصرانی ہو گیا اور وہ کہتا تھا کہ معاذ اللہ، محمد اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میں لکھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لائن کو ہلاک کر دیا، بس نصرانیوں نے اسے دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ زمین نے اس کی لاش
لاش کو باہر پھینک دیا۔ نصرانی کہنے لگے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا کام ہے جنہوں نے ہمارے ساتھی کو قبر سے نکال کر پھینک دیا، کیونکہ یہ ان سے بھاگ آیا تو ان کے جذبات مجروح ہوئے اور ان لوگوں نے راتوں رات آ کر ہمارے آدمی کی قبر کھود کر اسے باہر رکھ دیا۔ پھر ان لوگوں نے اس کے لیے خوب گہری قبر کھودی جتنی وہ کھود سکتے تھے اور اس میں اپنے ساتھی کو دفن کر دیا، مگر جب صبح ہوئی دیکھا کہ زمین اسے پھر باہر پھینک دیا، تب انہیں یقین آیا کہ یہ لوگوں کا فعل نہیں، پھر انہوں نے اس کو زمین پر یوں ہی چھوڑ دیا۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔